زرش اس نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ نہیں فرح، اگر تم چاہتی ہو کہ میں خاموش رہوں تو آئندہ میرے سامنے آ کر یہ مت پوچھنا کہ میں ناراض ہوں یا نہیں۔ تم لوگ میرے درد کا اندازہ کرو تو شاید اپنا سوال بھول جاؤ۔ فرح کی آنکھوں سے بہہ جانے والے آنسو تھے کہ زرش ایک دم کچھ دھیمی پڑ گئی تھی۔ فرح چند پل اسے رخ موڑ کر کھڑی دیکھتی رہی تھی اور پھر اپنی سسکیاں دباتی تیزی سے سیڑھیاں اترتی چلی گئی تھی۔ کھانا لگنے تک وہ اوپر ٹیرس پڑ ہی رہی تھی اور پھر بھابھی کے بار بار پکارنے پر وہ نیچے آئی تھی۔ نوشی اور عفان بھائی تو آج رخصت ہو رہے تھے۔ ماما اور ہادیہ آپا کے ساتھ مل کر اس نے کھانا لگوایا تھا۔ مردوں کے لیے لاؤنج میں ہی انتظام کر دیا گیا تھا، جبکہ خواتین کی نشست ڈائننگ روم میں تھی۔ ابھی کھانے کا دور چل رہا تھا کہ سمیان احمد کی آمد ہوئی تھی۔ سعود احمد کو سب کی موجودگی میں سمیان کی کمی بڑی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ باپ اور چچا کی غیر موجودگی میں ان حالات میں بھی کاروبار کی طرف بھرپور توجہ دے رہا تھا۔ میٹنگ کا سن کر انہوں نے فوراً اسے فون کیا تھا۔ میٹنگ ختم ہوتے ہی اسے فوراً پہنچنے کو کہا تھا اور اب سمیان سامنے تھا۔ سمیان سیدھا لاؤنج میں ہی آیا تھا۔ زرش نوشی کے روم میں اسے تیار ہونے میں مدد دے رہی تھی۔ جب کھانا ختم کرتے ہی بھابھی اور ستارہ آپی سمیان احمد کی آمد کی خبر لیے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ زرش بی بی، نوشی کی تیاری کی فکر چھوڑو، اپنی تیاری کی فکر کرو۔ سمیان احمد کو ماموں جان نے بلوا لیا ہے، لگتا ہے نوشی کے ساتھ تمہیں بھی چلتا کر رہے ہیں وہ۔ ستارہ آپی کی چہکتی آواز پر وہ ساکن ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ یہ تو تم چچا جان سے پوچھو۔ وہ نوشی کی کلائیوں میں گجرے سجا رہی تھی جب ستارہ ہنستے ہوئے اس کے ہاتھ میں تھاما گجرا لے کر وہی اس کی کلائی میں سجا دیا تھا۔ زرش لب بھینچ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ماما کو میں صاف کہہ چکی ہوں مجھے اس گھر میں نہیں جانا، پھر اب میرے ساتھ کسی نے زبردستی کی تو۔ زرش وہ ایک دم غصے سے بولی تو نوشی نے فوراً اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ کیا ہوتا جا رہا ہے تمہیں؟ بھابھی نے بھی آگے بڑھ کر اسے بازو کے حصار میں لے لیا تھا۔ پاگل ہو گئی ہوں میں؟ بھابھی، نوشی جا کر سب کو بتا دے مجھے کہیں نہیں جانا۔ یہ شادی میرے گلے کا طوق تھا، بحالت مجبوری پیا جانے والا زہر تھا۔ اسے میرے لیے پھانسی کا پھندا مت بنائے ورنہ سب پچھتائیں گے۔ میں صاف کہہ رہی ہوں نہیں جانا مجھے اس گھر میں، مر کر بھی نہیں۔ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر وہ ایک دم رو دی تو ستارہ کو ندامت ہوئی۔ یہ تو صرف ان خواتین کا خیال تھا۔ فارم ہاؤس نے بات کی تھی، ساتھ جو کر چکا تھا اور زرش کے ساتھ پیچھے جو کچھ ہو چکا تھا۔ زرش جیسی جذباتی لڑکی کا رد عمل بالکل فطری تھا۔ سوری یار، تم تو سنجیدہ ہو گئی ہو سکتا ہے چچا جان نے ویسے ہی بلوایا ہو۔ ستارہ نے تسلی بھی دی، مگر زرش نارمل نہیں ہوتی۔ طاہرہ بیگم کے گھر میں اس کا سامنا کرنے کے تصور سے زرش کو اپنی سانسیں حلق میں اٹکتی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے اس گھر میں مر کر بھی نہیں جانا تھا، یہ طے تھا۔ ماما تک تو وہ اپنے خیالات پہنچا چکی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ ماما پاپا کو بھی آگاہ کر چکی ہوں گی، مگر اب ستارہ کی گل افشانی نے اسے کوئلوں پر جا بٹھایا تھا۔ وہ بھابھی کا حصار توڑتی باہر نکل آئی تھی۔ کہیں بھی جانے کے بجائے وہ باہر لان میں چلی آئی۔ کھانے کے بعد اندر برتن سمیٹے جا چکے تھے۔ کچھ دیر بعد نوشی اور عفان لوگوں کی رخصتی کا شور اٹھ جانا تھا، اور اگر پاپا نے سچ مچ اسے بھی آج ہی سمیان کے ساتھ اس سے پوچھے بغیر رخصت کر دیا تو۔ ادھر سے ادھر چکر لگاتے وہ بے دم سی ہو گئی تو خاموشی سے اندر چلی گئی۔ زینہ طے کرتے وہ ٹیرس پر اسی جگہ آ رکی جہاں فرح کی آمد سے پہلے کھڑی تھی۔ وہ کیا کرے اور کیسے اس طوفان کو روکے، کیسے اس ناگہانی سے بچے؟ کیا ہو رہا ہے؟ اس آواز نے اس کے اعصاب ٹھٹھرا دیے تھے۔ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی تھی، اس طرح رخ موڑے کھڑی رہی تھی۔ کیا واقعی سمیان اسے لے جائے گا؟ اس پر وہ مزید خوفزدہ ہو گئی تھی۔ زرش بہت ہولے سے اس کے قریب آ کر پکارا گیا تھا۔ زرش دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو دی تھی۔ ارے زرش زی، کیا ہوا؟ زری، سمیان احمد تو بوکھلا ہی گیا تھا۔ وہ تو اسے سارے گھر میں دیکھتا نہ پا کر ادھر چلا آیا تھا، مگر کیا خبر تھی کہ وہ اس طرح کا رد عمل ظاہر کرے گی۔ زرش، زری، زری، وہ بڑی شدت سے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ بڑی بے قراری سے پکارتے ہی سمیان احمد نے اسے کندھوں سے تھاما تھا، روح اپنی طرف کیا تھا۔ واٹ ہیپنڈ؟ مٹے مٹے میک اپ اور آنکھوں میں کاجل کی پھیلی لکیر۔ زرش نے سمیان احمد کو دیکھا۔ آپ مجھے لینے آئے ہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ سمیان نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ آپ کو پاپا نے بلوایا ہے؟ پاپا چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ چلی جاؤں، مگر مجھے نہیں جانا۔ آپ کے ساتھ نہیں جانا، آپ کے گھر نہیں جانا۔ مجھے مجبور مت کرے، نہیں جاؤں گی میں۔ کچھ بپھڑے انداز میں اسے سمیان احمد کے ہاتھ اپنے کندھوں سے جھٹک دیے تھے۔ سمیان کو ایک پل لگا تھا سب سمجھنے میں۔ چچا جان نے اس کے ساتھ تو ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، اور نہ ہی کسی اور فرد نے، جبکہ زرش کا رونا تمہیں کس نے کہا ہے؟ چچا اور چچی میں سے کسی نے بڑی سنجیدگی سے اسے گریزاری کرتے دیکھا تھا۔ نہیں، ستارہ آپی نے روتے ہوئے بتایا گیا تھا۔
تم کیا چاہتی ہو؟ رونے سے نہ صرف اس کی آنکھیں بلکہ ناک اور رخسار بھی سر ہو چکے تھے۔ سمیان نے بڑی تفصیلی نگاہ ڈالی تھی۔ مجھے کہیں نہیں جانا۔ سمیان احمد کی تفصیلی نگاہ پر توجہ دیے بغیر بے دردی سے چہرہ رگڑتے ہوئے سمیان کو دیکھا۔ اوکے ٹھیک ہے، تمہیں کوئی مجبور بھی نہیں کرے گا۔ اگر چچا جان اور چچی جان کا ایسا کوئی ارادہ ہے بھی تو میں ان کو سمجھا لوں گا۔ ہے رونا دھونا بھول کر اس نے سمیان کو دیکھا جس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ بڑا نارمل اور پرسکون انداز تھا، جیسے کوئی عام سے کسی تھرڈ پرسن کی یا پھر کاروباری بات ہو رہی ہو۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں، وہ بے یقین ہوئی تھی۔ تمہیں شک نہیں ہونا چاہیے۔ زری سے صرف 2 قدم کے فاصلے پر کھڑا باجود اتنا ہی سنجیدہ تھا جتنا کہ اس کا لہجہ تھا۔ اگر کسی نے مجھے مجبور کیا تو وہ ہر طرح کی تسلی کر لینا چاہتی تھی۔ اتنا تو یقین تھا کہ اگر سمیان انکار کرے گا تو سچ ہی ہوگا، تو بھی تمہیں میری طرف سے اطمینان ہونا چاہیے۔ فی الحال میں خود بھی نہیں چاہتا کہ تم وہاں جاؤ۔ زری خاموشی سے دیکھے گی۔ سمیان احمد کا انداز مکمل طور پر نارمل اور سنجیدہ تھا۔ سمیان قریب ہی رکھی کرسی پر بیٹھا تو زرش کو دیکھا جو ششوپن میں تھی۔ آؤ ادھر بیٹھو۔ سمیان نے دوسری کرسی کی طرف اشارہ کیا تو وہ جھجک سی گئی تھی۔ مجھے تم سے اسی سلسلے میں بات کرنی ہے۔ آرام سے سکون سے بیٹھ کر بات سن لو۔ سمیان احمد کے لہجے کی سنجیدگی میں کوئی فرق نہ پڑا تھا۔ وہ خاموشی سے کرسی پر ٹک گئی تھی مگر انداز ایسا تھا کہ کسی بھی پل اٹھ کھڑی ہوگی۔ پلکوں پر ٹھہر جانے والی نمی کو پلو سے صاف کر کے سمیان کو دیکھا۔ جو بھی حالات ہیں، امی کے رویے سے لے کر اب تک ہر چیز ہر بات واضح ہے۔ میں تمہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم اپنی سوچ بدلو۔ اس سارے قصے میں یقیناً سب سے زیادہ نقصان تمہارا ہی ہوا ہے اور یہ سچ ہے، ہماری شرمندگی سے کچھ نہیں ہونے والا۔ تم اس گھر میں جانا نہیں چاہتی اور امی تمہیں وہاں دیکھ نہیں سکتی۔ طاہرہ بیگم کے ذکر پر زرش کے چہرے کے زاویے بدلے تھے۔ رہ گئی میری بات تو میں بھی نہیں چاہتا کہ تم ادھر جاؤ۔ ابو نے اس سلسلے میں ایک نئی پیشکش رکھی ہے۔ سمیہ نے زرش کو دیکھا جو الجھ گئی تھی۔ کیسی پیشکش؟ اس کے چہرے پر لکھا تھا، زبان سے زیادہ ابو چاہتے ہیں کہ میں تمہیں لے کر اسلام آباد سیٹل ہو جاؤں عثمان بھائی کے ساتھ۔ کیا؟ زرش حیران ہو کر دیکھے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک دم کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ سمیہ نے اسے دیکھا، وہ پریشان ہو گئی تھی۔ کیوں؟ تم اس گھر میں جانا نہیں چاہتی؟ اس کے علاوہ تمہیں کہیں بھی رکھا جائے تمہیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے ایک دم انکار نے سمیہ کو تھوڑا سا گرم کیا تھا۔ کیوں نہیں اعتراض ہونا چاہیے؟ میں آپ کے ساتھ باغی نہیں تھی اور نہ ہی میرا آپ کے ساتھ کوئی لمبا چوڑا افیئر تھا۔ زرش، سمیہ کے گرم ہونے پر وہ جواباً دوگنا زیادہ گرمی سے بولی تھی۔ 2 گنا زیادہ گرمی سے بولی تو سمیہ نے فوراً اسے ڈپٹا تو وہ چپ ہو گئی۔ سمیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دوبارہ کرسی کی طرف دھکیل دیا۔ آرام سے بیٹھ کر بات سنو، ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی۔ مجھے آپ کی کوئی بیتکی بات نہیں سنی اور میں کیوں چوروں کی طرح چھپ کر زندگی گزاروں؟ قصور آپ کا ہے، غلطی آپ لوگوں نے کی ہے تو اصلاح بھی آپ کریں۔ میں آپ کے ساتھ یہ گھر تو ایک طرف اسلام آباد تک میں نہیں قدم رکھ رہی۔ ایک الزام لے کر میں زندگی نہیں گزاروں گی۔ اس بات سے کم پر تو کبھی سوچیے گا بھی نہیں کہ جب تک آپ کی والدہ صاحبہ اپنی غلط بیانی اور الزام تراشی کا اقرار نہیں کریں گے اور انہیں اقرار کرنا ہوگا اسی خاندان کے سامنے جس کے سامنے وہ مجھے ذلیل کرنے میں پیش تھی۔ سمیہ کی کرسی پر دوبارہ دھکیلنے اور تحکم سے کہنے نے الٹا ہی اثر کیا تھا۔ وہ تو بپڑ ہی گئی تھی، بغیر لحاظ کے محو کلام تھی۔ ایسا امی کبھی بھی نہیں کریں گی۔ انہیں اپنا بیان واپس ہی لینا ہوتا تو یہ سارا ڈرامہ اسٹیج ہی کیوں کیا جاتا؟ تمہارے سامنے آپشن ہے اور زندگی 1-2 گھنٹے کا کھیل نہیں کہ جسے ضد اور نام میں برباد کر دیا جائے۔ یہ ضد نہیں اور نہ ہی انا ہے، حق کی بات ہے اور یہ طے ہے۔ میں پوری عزت و وقار کے ساتھ جینا چاہتی ہوں۔ اگر کسی نے مجھے مجبور کیا تو وہ نتائج کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ میں اب وہ پہلی والی زرش سعود احمد نہیں رہی، یہ یاد رکھیے گا۔ سمیہ نے لب بیچ لی۔ زرش کا روز بروز ایک نیا روپ سامنے آ رہا تھا۔ واقعی حالات و واقعات انسان کی خفیہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے میں ہاتھ سے معمول ثابت ہوتے ہیں۔ وہ زرش کو ایک کم عمر لاابالی سی لڑکی ہی سمجھ رہے تھے مگر وہ جس بات کے لیے ڈٹ گئی تھی وہ عام نہ تھی۔ کردار کی بات ہے اور کردار پر ایک دفعہ انگلی اٹھ جائے تو بات نسلوں تک جاتی ہے اور وہ دونوں آنے والی نسلوں کے امیر تھے جیسا کہ ان کے والدین تھے، مگر ان کے والدین کی باہمی زندگی نے کیسا انتشار اور بکھراؤ پیدا کیا تھا کہ لاکھ جتن کرنے کے باوجود کچھ بھی درست نہیں ہو پا رہا تھا۔ دیکھیے سمان با، وہ روانی سے کہتے کہتے ایک دم منہ پر ہاتھ رکھتے اپنی زبان روک گئی تھی۔ شادی کے بعد پہلی بار نام لے کر مخاطب کر لی تھی۔ سمیہ کے ساتھ بھائی کا حوالہ لگانے کی عادت اتنی پختہ تھی کہ اب مشکل سے ہی چھوٹنی تھی۔ زرش کے یوں ایک دم منہ پر ہاتھ رکھ لینے پر سمیہ کے تنے اعصاب ایک دم ڈھیلے ہوئے تھے، لبوں پر تبسم سا بکھر گیا تھا۔ مائنڈ اٹ، شوہر کو بھائی کہنے سے نکال ٹوٹ بھی سکتا ہے۔
زرش کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، وہ جو سمیان سے موجودہ رشتے کو محسوس کیے بغیر الجھ رہی تھی، اب یوں گھبرائی ہنسی منفرد سی لگ رہی تھی۔ اتنی تلخ گفتگو میں بھی سمیان کے دل اور دماغ پر اس چھوٹی سی بات نے بھرپور انداز میں اثر کیا تھا، بڑے برجستہ انداز میں اسے باور کروایا تو وہ سمیان کی اس شرارت پر اس سے رخ پڑ گئی تھی۔ نچلے ہونٹ کو دانتوں تلے دبا لیا۔ سمیان کو اس کا یوں پزل ہونا اور بھی لطف دے گیا تھا۔ میں چلتی ہوئی تھی، دیر سے سمیان کے ساتھ الجھتے لڑتے جھگڑتے پہلی بار احساس ہوا کہ ان کے درمیان بڑا خوبصورت سا رشتہ بھی ہے جسے وہ سرے سے محسوس ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یوں درمیان میں ہی ساری بات چھوڑ کر عقب سے سمیان کی آواز سن کر وہ رک گئی تھی۔ بات بہت واضح اور صاف ہے، آپ کی والدہ جب تک خدا کا ساری غلطیوں کو تسلیم نہیں کریں گی یہ سلسلہ اب ایسے ہی رہے گا۔ آپ کے ساتھ ساری عمر گالی بن کر جینے سے بہتر ہے میں ساری عمر پاپا کے گھر میں ہی بیٹھی رہوں۔ فیصلہ اب آپ کے ہاتھ میں، آپ مجھے ایک عزت وقار سے اٹھے سر اور مکمل مان بڑی زندگی دیتے ہیں کہ جس کا وعدہ اگر آپ کو یاد ہو تو آپ نے کبھی بھولے سے کیا تھا، یا پھر ایک ذلت بڑی زندگی کی جس کے پیچھے آپ کی والدہ کے الزام تراشی تھی۔ یہ بھی طے ہے میرے دل میں آپ کے لیے جو جذبات ہے وہ بالکل بے ریا تھا۔ اگر آپ کو منظور ہے تو ٹھیک، ورنہ میرا اب فیصلہ یہی ہے جو کبھی بدلے گا نہیں۔ وہ دو ٹوک انداز میں کہتی پلٹ کر دیکھے بغیر سرے سے سیڑھیاں اترتی چلی گئی تھی۔ گھر کے سامنے گاڑی روک کا ہارن دیا تو چند منٹ بعد گیٹ کھل گیا تھا۔ چوکیدار بابا آج گیٹ پر ہی تھے، بڑی اماں کی ہدایت پر اس کے انتظار میں جا کھڑے تھے، ورنہ رات کے 2:30 بجے وہ ادھر نہیں ہوتے تھے، تالا لگا کر اپنے کوارٹر میں چلے جاتے تھے۔ آج بڑے عرصے بعد شارک لیٹ آیا تھا، شارک گاڑی اندر لے آیا تھا۔ اندرونی حصے میں سوائے اماں کے کمرے کے باقی سارے گھر کی لائٹس آف تھی، یعنی اماں جاگ رہی تھی۔ پہلے اماں کے کمرے میں جانے کا سوچا مگر پھر ارادہ بدلتے وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا آیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوا تو سیدھی نگاہ بستر پر پڑے سوٹ کیس اور بستر پر بکھرے کپڑوں پر پڑی تھی۔ شارک سامان کو لگا اس کے دماغ کی رگ پھٹ جائے گی۔ وہ نویرہ کو سوچنا نہیں چاہتا تھا مگر دل و دماغ پر صرف ایک خیال ہی چمٹ کر رہ گیا تھا، اور اب اس کی کمرے میں غیر موجودگی انتہائی طیش میں بستر پر پڑے سوٹ کیس کو ہاتھ مار کر دور جا گرایا تھا۔ سوٹ کیس میں رکھے کپڑے ارد گرد بکھر گئے تھے، صرف کپڑے ہی نہیں بکھرے تھے اور بھی بہت کچھ بکھر گیا تھا۔ شاید پوری زندگی ڈیوڈ جی چاہے کہ کمرے کے در و دیوار ہلا دے۔ غصے سے بہت سی چیزیں ادھر سے ادھر پھینک کر بھی اندر کا اشتعال کم نہ ہوا تو کپڑے لے کر باتھ روم میں گھس گیا تھا۔ لباس بدل کر باہر آیا تو کمرے میں اماں کو بیٹھے دیکھ کر رک گیا۔ اس وقت وہ کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا اور اماں کا تو قطع نہیں، بڑی دیر سے گھر آئے ہو۔ وہ خاموشی سے بستر پر ٹک گیا۔ کمرے کی پھیلی بے ترتیبی پر اماں نے بغور نگاہ کے شارک کھانا کھاؤ گے؟ اسے بالکل خاموش پٹ دیکھا انہوں نے پھر پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نویرہ کا نہیں پوچھو گے؟ کچھ دیر بعد انہوں نے پھر پوچھا تو گویا زخموں پر نمک چھڑک دیا تھا۔ اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، سارا دن نہ کچھ کھایا نہ پیا، شام کے بعد کیا پر کیا کرنے لگی تھی۔ میں تو پریشان ہو گئی تھی، ساتھ والے ڈاکٹروں کو بلوایا تو وہ چیک اپ کر کے دوائی دے گئی ہے تو وہ دوا کھا کر سو گئے۔ ادھر میرے کمرے میں ہی اماں کی بات پر بھی وہ چپ چاپ بیٹھا رہا، نہ سوال نہ کوئی رد عمل۔ شارک یہ کیا ہو رہا ہے؟ بڑے ارمانوں سے تم سب سے لڑ کر اسے اس گھر میں لائے تھے اور اب اتنی جلدی دل بڑھ گیا ہے تمہارا، اسے گھر بکھر رہا ہے۔ نویرہ تو جا رہی تھی، میں نے بڑی مشکل سے روکا ہے، زبیدہ کو بھی بلوایا تھا اور رضا کو بھی، سارا دن تمہاری کال کرواتی رہی ہوں، نہ آفس میں تھے نہ موبائل آن کیا تھا، کہاں تھے تم؟ آپ نے ہاں ہماری سے روکا، جانے دیا ہوتا وہ بولا بھی تو کیا؟ ایسے کیسے جانے دیتی اسے؟ خدا جوڑی سلامت رکھے، وہ اس گھر کی بہو ہے، تمہارے ہونے والے بچے کی ماں۔ ازدواجی زندگی میں اونچ نیچ تو ہوتی رہتی ہے۔ رضا کم عمر جذباتی لڑکا ہے، آرام سے بیٹھ کر مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے، تم نے تو حد ہی کر دی۔ نویرہ کو اس گھر میں نکالنے کا سوچنا بھی نہیں، تمہارا دل بڑھ گیا ہے تو اور بات، ورنہ اس کے کردار کی گواہی تو سارا خاندان دینے کو تیار ہے۔ ہاں کبھی میں بھی یہ سوچتا تھا مگر اب نہیں۔ رضا کم عمر جذباتی لڑکا تھا مگر وہ اس حد تک کیوں آیا؟ نویرہ غیر شادی شدہ تو نہ تھی؟ اتنی بڑی بات کہ میں نویرہ کو چھوڑ دوں اور وہ اس کو اپنانا چاہتا ہے؟ اماں آپ اسے عام سی بات کہہ رہی ہیں، میرا جی چاہ رہا ہے کہ قتل کر دو رضا کو اور پھر ساری کی ساری گولیاں اپنے حلق میں اتار لو۔ جو نویرہ جیسی لڑکی کو سمجھ نہ سکا۔ نویرہ وہ لڑکی ہے جو میری نگاہ بدل جانے کو محسوس کر گئی تھی، میں کیسے یقین کر لوں ایسے میں رضا کی بدل دے نگاہ اور سوچ کا علم نہ ہوا ہو؟ وہ تو پھٹی پڑا تھا، اشتعال بڑا تھا اس کے اندر تو۔ اماں میں نے قسمت سے کچھ نہیں مانگا تھا، صرف با کردار، با حیا اور پاک باز بیوی کی طلب کی تھی کہ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد ایک با کردار عورت کی کوکھ سے ہو۔ مجھے نہیں علم تھا کہ نویرہ مجھے دھوکہ دے گی۔ میں نواز فاروق تک سے حرف نہیں تھا کہ نویرہ کا اس سے ایک رشتہ تھا، لکھنے کو کہنے کو سو جواز سے، مگر وہاں میرا دل مطمئن تھا جہاں اماں رضا کے معاملے میں مجھے ہمیشہ کھٹک رہی تھی۔ نویرہ کا رویہ اس سے کزن سے بڑھ کر تھا، پھر بھی آپ کہتی ہیں نویرہ کا کوئی قصور نہیں، رضا کو اس مقام تک لانے والی ہی نویرہ ہے، کوئی بھی مرد ایسے نہیں پھسل جاتا اور
شادی شدہ عورت سے متعلق بات کہہ دینا کہ میں اس کو اپنانا چاہتا ہوں اماں، یہ عام بات نہیں۔ وہ رکا تھا۔ اگر مجھے کسی ایسی ویسی عورت سے ہی شادی کرنا ہوتی تو اماں اب تک نہ جانے اس گھر میں کتنی آ چکی ہوتی۔ مجھے ایسی عورت چاہیے جس پر نسلیں فخر کر سکے، میری ماں کی فطرت کا ازالہ کر سکے۔ کہ شارق زمان کا خود اتنا گندا بھی نہیں ہے، خون گندا نہیں ہے کہ مگر اپنی اماں اب کچھ بھی نہیں رہا۔ میں نویرہ کو فیصلہ سنا چکا۔ اگر آپ اس کی کسی بھی قسم کی طرفداری کے لیے آئی ہیں تو میں معذرت کرتا ہوں۔ میرے حوالے سے وہ جو بھی نقصان اٹھا چکی ہے میں اس کی تلافی کرنے کو تیار ہوں۔ میں سارے خاندان کے سامنے نواز کے فرار کے پیچھے چھپا مفہوم بھی واضح کرنے کو تیار ہوں۔ سارے خاندان کے سامنے نویرہ کے ساتھ کی جانے والی زبردستی بتانے کو بھی تیار ہوں، مگر اسے کہیں وہ یہاں سے چلی جائے، یہ نہ ہو میں کچھ کر بیٹھوں۔ وہ واقعی سخت مشتعل تھا۔ اماں کا دل لرز اٹھا۔ چٹانوں کی سی سختی تھے لہجے میں، یعنی کوئی لچک نہ تھی۔ اسے کہیں وہ یہاں سے چلی جائے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ میں نے اسے کیوں چھوڑا ہے۔ اگر میری بات پر یقین نہیں آتا تو میں لکھ کر دینے کو تیار ہوں۔ اس کی نیک نامی اور کردار پر کوئی حرف نہیں آئے گا، مگر اب میں اس پر اعتبار نہیں کر پاؤں گا۔ اپنی آنکھوں سے اسے رضا کے ساتھ دیکھ لینے کے بعد اب یہ ممکن نہیں۔ اس نے گویا فیصلہ سنا دیا تھا، شارق وہ بے قصور ہے۔ اماں بے قرار سی ہو گئی تھی۔ تو میرا بھی کوئی قصور نہیں۔ میں نے بھی تو صرف اس سے ایک وعدہ لیا تھا کہ ہمیشہ میری وفادار بن کر رہے۔ شادی سے پہلے اگر رضا سے متعلق جو بھی تعلق تھا، مگر شادی کے بعد تو وہ سب ختم کر سکتی تھی، جیسے میں نے اس کے لیے سب سرگرمیاں چھوڑ دی تھی۔ مگر اماں اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس دن ہسپتال سے وہ مجھے سست سنا کر رضا کے ساتھ گھر آئی، اور پھر اس کے بعد یہ سارا قصہ۔ بعض اوقات آنکھوں دیکھی بھی غلط ہو جاتی ہے شارق۔ اماں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیسے سمجھائے۔ ہاں میں نے بھی یہ سوچا تھا، مگر کل رات اگر رضا پورے یقین سے میرے سامنے کھڑا وہ سب نہ کہہ رہا ہوتا۔ میں نے انجانے میں غلطی سے نویرہ کے ساتھ جو بھی کرنا چاہا تھا وہ صرف چند لوگوں کے علم میں آیا تھا۔ نواز کو میں نے وہی بتایا جو میرے دل نے کہا تھا، اور نویرہ، نبیل اور چچی کی ساری فیملی ان کے بعد صرف آپ یا رفعت باجی اس قصے کو جانتی تھی۔ پھر رضا کو کیسے علم ہوا؟ وہ مکمل طور پر نویرہ سے متنفر ہو چکا تھا۔ اماں بے بسی سے اسے دیکھے گی۔ اماں وہ اتنے یقین سے وہ سب کہہ رہا تھا کہ اسے یہ سب نویرہ نے بتایا ہے، اور نویرہ۔ اماں نبیل نویرہ سے اس بات پر خفا کہ اسے پہلے کیوں نہیں سب بتایا گیا، تو پھر رضا کو کیسے علم ہو گیا؟ ہو سکتا ہے حالدار وغیرہ میں سے کسی نے ذکر کر دیا ہو۔ اماں کی غیر متزلزل آواز پر وہ طنزیہ ہنسی ہضیا دل کے بہلانے کو۔ اماں یہ خیال اچھا ہے۔ شارق تمہاری غلط فہمیاں ایک طرف، مگر اس بچے کا بھی تو سوچو۔ اماں نے سب سے اہم مسئلے پر توجہ دلائی تھی۔ ہاں وہ میری اولاد ہے۔ نویرہ کو کہہ دیجیے گا میں بڑی خاموشی کے ساتھ یہ سارا قصہ ہی ختم کر دوں گا، بس میری اولاد بحفاظت مجھ تک پہنچا دے، اس کے بعد وہ جیسا چاہے گی فیصلہ کر دوں گا۔ اماں حالی آنکھوں سے دیکھے گئی۔ نویرہ جیسی مضبوط اعصاب کی مالک لڑکی آج سارا دن ایسے ہی نہیں ٹوٹ پھوٹ گئی تھی۔ شارق کا یہی فیصلہ اسے توڑ پھوڑ گیا تھا، ایسے آنن فانن میں سب ختم کر گیا تھا، جسے حاصل کرنے کا وہ آگ کے دریا میں کود گیا تھا۔ شارق ایک دفعہ پھر سوچ لو، یہ دیکھو میں بوڑھے ہاتھوں کو غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، مل بیٹھ کے حل نکل آتے ہیں۔ تم نویرہ سے نہیں اماں، اب مفاہمت کی کوئی راہ نہیں بچی۔ آپ کو پتہ ہے میری عادت کا، میں نے ہمیشہ خالص چیز پسند کی ہے۔ جس چیز میں ذرا بھی نقص آ جائے، چاہے وہ میری کتنی ہی محبوب ہو، میں اسے پھینک دیتا ہوں۔ اماں کا دل چاہا اسے جھنجھوڑ دے۔ چیزوں اور انسانوں میں بڑا فرق ہوتا ہے، مگر وہ کہہ نہ سکی تھی۔ نبیل اس سے ناراض ہے، وہ اسے کیسے برداشت کر لے گا؟ انہوں نے کہا بھی تو کیا؟ وہ ہنس دیا۔ یہ آپ کا مسئلہ نہیں، میں نبیل سے معافی مانگ لوں گا، وہ کرے گا برداشت۔ وہ ویسے ہی بے تاثر چہرہ لیے کہہ رہا تھا، شارق اچھا نہیں کر رہے تم۔ وہ آخر میں رو دی تھی۔ انہوں نے نویرہ کو ٹھنڈا کر لیا تھا، سمجھا لیا تھا، اسے روکنے پر مجبور کر دیا تھا، اور اب شارق کا بے لچک انداز اور فیصلہ کن رویہ۔ شارق سارا خاندان بکھر جائے گا، پہلے کون سا جڑا ہوا ہے؟ نویرہ تو جیتے جی مر جائے گی۔ اچھا، استہزاء یا ہنسی پر اماں کے آنسو بے اختیار ہوتے چلے گئے تھے۔ نویرہ بے قصور ہے، یہ کیسی محبت ہے تمہاری؟ اماں میں نے نویرہ سے محبت نہیں کی تھی، میں نے اس کے کردار سے محبت کی تھی۔ اس کے کردار پر جڑا ملمہ اتر چکا ہے اور میری محبت بھی ختم۔ شارق اماں کی یہ آخری سسکاری تھی جو نویرہ کے دفاع میں تھی۔ اماں کی سسکاری نے ان کے لبوں پر دم توڑا تو باہر دروازے کے قریب کھڑی سب سنتے نویرہ اپنے وجود کو پتھر ہوتے محسوس کر رہی تھی، یعنی سب ختم۔ شادی کے بعد پہلی بار کالج آئی تھی شارق سے۔ شادی سے ہفتہ پہلے ہی اس نے چھٹیاں کرنا شروع کر دی تھی، اور اب شادی کے 6 دن بعد وہ آ رہی تھی۔ جو بھی لڑکی ملی تھی اس کا پہلا سوال یہی تھا، سنا ہے زرش تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ اس ذکر سے اس کے زخم کیسے ہرے ہو رہے تھے کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ قدم قدم پر ہرٹ ہوئی تھی، باقی ایماندارات کوئی بھی نہیں سو سکا تھا۔
نہ نویرہ نہ اماں اور شاید شارق سمان بھی۔ نویرہ اب جہاں ایک پل بھی نہیں رکنا چاہتی تھی۔ صبح 8 بجے تک اس نے مشکل انتظار کیا تھا اور شارق سمان اپنے کمرے سے باہر نکلے اور وہ وہاں جا کر اپنا سوٹ کیس لے کر زبیدہ چچی کی گریہ زاری کے بعد وہ جوں کا تو بستر پر پڑا چھوڑ آئی تھی۔ 8 بجے کے بعد وہ مزید انتظار نہ کر سکی تھی۔ باقی ایماندارات اماں کے سمجھانے بجھانے کے باوجود وہ دروازہ دھکیل کر کمرے میں چلی آئی تھی۔ شارق سمان جاگ رہا تھا مگر بستر پر دراز سے پہلی نگاہ کے بعد انہوں نے تنفر سے نگاہوں کے زاویے بدل لیے تھے۔ سارا کمرہ بکھر پڑا تھا، کرسٹل کے ٹکڑے جا بجا قالین پر بکھرے پڑے تھے اور سوٹ کیس سمیت تمام کپڑے قالین پر جہاں وہاں بکھرے تھے۔ نویرہ نے ایک تعصب بڑی نگاہ سوٹ کیس پر ڈالی۔ چیزیں تو ایک طرح وہ شاید زندہ انسانوں سے بھی یہی سلوک کرتا تھا، جب تک دل چاہا اچھا کیا، اکتا گیا تو توڑ پھوڑ کر پھینک دیا۔ آگے بڑھ کر نویرہ نے سوٹ کیس سیدھا کیا تھا، ایک ایک کر کے تمام کپڑے اکٹھے کیے تھے، بڑے سکون سے طے کر کے بریف کیس میں رکھ رہی تھی۔ اس کی ہر حرکت میں بلا کا اطمینان اور سکون تھا، اس کا ضمیر مطمئن تھا، اس کا کردار بے داغ تھا، تو پھر وہ کیوں ڈرتی؟ وہ دور گزر گیا جب شوہر کی پاک باز بیوی کو بد کردار کہنے پر شرعی حدود کا نفاذ ہوتا تھا۔ اب تو اسے وقت گزارا جاتا تھا چاہے جیسے بھی ہو۔ 5-6 جوڑے رکھنے کے بعد وہ الماری کھول کر چند چیزیں لے کر پلٹی تھی۔ اسی دوران بڑی اماں بھی چہرے پر آنسو لیے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ شارق سمان بستر پر نیم دراز سب دیکھ رہا تھا۔ اماں یہ دیکھ لیں میں کچھ بھی نہیں لے کر جا رہی، یہ نہ ہو بعد میں میرے اوپر ایک اور الزام ہو۔ یہ وہ زیور ہے جو اماں نے مجھے دیا تھا اور یہ وہ زیور ہے جو آپ نے مجھے پہنایا تھا۔ میں اماں والا زیور لے کر جا رہی ہوں اور یہ چند روپے ہیں جو وقتاً فوقتاً اپنے گھر سے رخصت کرتے وقت اماں نے دیے تھے۔ آپ لوگ جو بھی دیتے تھے وہ سب کچھ ادھر لاکر میں پڑا ہوا ہے، کھانے پینے کا میں حساب نہیں چکا سکتی کہ نکاح کے عوض شاید یہ حلال ہو۔ اس کے ہر لفظ میں زہر تھا۔ اماں تو پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ نبیل بھائی کی ناراضگی کے باوجود اماں نے دنیا دکھاوے کو جو کچھ بھی دیا ان میں گر چند جوڑے ہی لے کر جا رہی ہوں، آپ دیکھ لیں، بے شک تلاشی کروا لیں۔ اماں آپ کہیں جو بھی لے کر جانا چاہتی ہیں لے جائیں، جو ایک بار دے دیا تو پھر دے دیا۔ شارق سمان کے کہنے پر ایک چھوٹے سے ہینڈ بیگ میں مختصر سے پیسوں کے ساتھ اماں کا دیا گیا زیور رکھتے نویرہ نے سر گھما کر شارق سمان کو دیکھا۔ قیمت چکانا مرد کی فطرت جو ٹھہری، وہ ذہن سے بڑی ہوئی تھی مگر آواز اتنی ہی پرسکون تھی۔ ہینڈ بیگ کپڑوں کے ساتھ سوٹ کیس میں رکھتے وہ سیدھی ہوئی تھی۔ ایک ہاتھ میں سونے کے کڑے اور دوسرے میں چوڑیاں تھیں، دونوں ہاتھوں میں 5-6 انگوٹھیاں تھیں۔ گلے میں شارق کے نام کا جھولتا لا کر جو اس نے ولیمے سے اگلے دن اسے اپنے ساتھ لے جا کر دلوایا تھا رومانوی کے تحفے کے طور پر، اور کانوں میں ٹاپس اور بندے اس نے ایک ایک کر کے سب کچھ اتار کر اماں کے ہاتھوں میں ڈال دیا تھا۔ نویرہ یہ کیا کر رہی ہو؟ یہ تو اماں کل جب میں جا ہی رہی تھی تو مجھے گمان تھا کہ مجھے واپس یہی آنا ہے، اس لیے کچھ نہیں اتارا تھا، مگر اب طے ہے مجھے واپس نہیں آنا، تو پھر میں یہ نہیں لے جا سکتی۔ ویسے بھی انصاف کی قیمت تو حاصل کر ہی چکی ہوں، رہ گئی بچے کی بات، تو جب وہ پیدا ہوگا تو بات کیجیے گا۔ یہ واحد وہ چیز نہیں بلکہ وہ وجود ہوگا جو میں آپ لوگوں کو نہیں دوں گی۔ تم کون ہوتی ہو میری اولاد کو لینے والی؟ وہ میری اولاد ہے اور مجھے ملے گی، ورنہ میں کسی بھی حد تک چلا جاؤں گا۔ شارق سمان تو ایک دم بپھر کر سیدھا ہوا تھا۔ نویرہ نے استحضاء یہ دیکھا، ہاں تم جیسے مرد کسی حد تک جا سکتے ہو جان گئی ہوں، مجھے یہ دھمکیاں مت دو، بد کردار تو مجھے کہہ ہی چکے ہو، مگر تمہارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ یہ اولاد تمہاری ہے؟ نویرہ چہرے سے ہندی لہجے سے بھی اتنی ہی پرسکون تھی۔ شارق سمان اپنی جگہ منجمد ہو گیا تھا۔ نویرہ نے استحضاء یہ دیکھا، شارق کے پاس شاید کوئی جواب نہ تھا۔ تم ثابت کروا لینا کہ وہ تمہاری اولاد ہے، مگر پھر میرے بد کردار ہونے کا فیصلہ بھی واپس لے لینا، لیکن شارق سمان یاد رکھنا وہ میری اولاد ہے اور میرے پاس ہی رہے گی، چاہے اس بار تم دنیا کا کوئی بھی حربہ استعمال کر لو، دنیا کی کسی بھی عدالت میں مجھے بد کردار ثابت کروانے اور اس اولاد کو اپنی اولاد کہنے کو چلے جانا، مگر فیصلہ تو تب ہوگا جب میں گارنٹی دوں گی یہ اولاد تمہاری ہے یا نہیں۔ نویرہ وہ چیخ کر بستر سے اترا تھا۔ چلاؤ مت شارق سمان، میرا تمہارا اب کوئی لین دین نہیں رہا۔ وہ جتنا مشتعل ہوا تھا وہ اتنی ہی پرسکون تھی۔ اماں نے دہل کر نویرہ کا بازو پکڑا تھا۔ اماں، میرا ضمیر مطمئن ہے، اسی لیے میں پرسکون رہوں گی، مگر یہ شخص مجھے اس مقام تک لا کر اس قدر ذلیل اور رسوا کر کے کبھی سکون سے نہیں جی پائے گا۔ نویرہ وہ مشتعل ہو کر آگے بڑھا تھا مگر اماں نے فوراً درمیان میں آ کر اس کا راستہ روک لیا تھا۔